100 برسوں تک میں تمہیں بس یوں ہی دیکھا کروں، 100 برسوں کے بعد میں 100 برسوں حیران رہوں، پھر 100 برسوں تک دنیا کی ہر بولی میں یہ کہوں، صدیاں بیت گئی ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 100 برسوں تک بن کے میں ایک جوگی پھرتا رہوں، 100 برسوں ایک نام کی مالا میں جپتا رہوں، پھر 100 برسوں تک دنیا کی ہر تختی پہ یہ لکھوں، صدیاں بیت گئی ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ساری رات دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اسی کو سوچتا رہا۔ میرے سامنے ہی رات نے صبح کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے اور دن کی فوج کے سپہ سالار سورج نے اپنی کمان سے کرنوں کے تیر نکال کر زمین پر چلانا شروع کر دیے۔ پھر تپتی شعاعوں کے جھانسے برسنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سورج پوری زمین کو فتح کر چکا تھا اور دھوپ نے صبح کے سارے سائے اپنی بندی بنا کر اجالے میں قید کر لیے، ہماری طرح جیسے ہم سب اس جیل کے قیدی تھے۔ روشنی ہوئی تو جیلر کا پیغام آیا کہ آج دوپہر کی نماز کے بعد کوئی تبلیغی جماعت درس دینے آئے گی، سب قیدی اپنی بیرکوں کے اندر موجود رہیں۔ سپہر جیل کے عملے کے ساتھ تبلیغی جماعت والے بھی آ گئے۔ 5 کی ٹولی تھی، سفید شلوار کرتوں میں ملبوس، سر پر ٹوپی یا عمامہ، اجلے مسکراتے چہرے۔ شاید انہیں یہ راز معلوم تھا کہ آدھی تبلیغ تو ان کی یہ مسکراہٹ ہی کر دیتی ہے۔ ہم سب قیدی چپ چاپ ان کا درس سنتے رہے۔ جماعت کے امیر کا نام صوفی رحمت اللہ تھا۔ وہ زندگی کا کلیہ سمجھا رہے تھے۔ دیکھیں جناب، یوں سمجھیں کہ زندگی ہمیں چند سکوں کی شکل میں ملتی ہے۔ 5 سال کا ایک سکہ، مطلب ایک سکہ 5 سال چلتا ہے۔ 5 سال میں بچے کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، پھر 5 سالوں میں وہ پرائمری پاس کر کے ہائی اسکول میں آتا ہے، پھر 5 سال بعد میٹرک، پھر 5 سال میں گریجویشن، اور اگلے 5 سالوں میں نوکری، شادی، گھر بار، اور پھر اس کی ہونے والی اولاد کے لیے 5 سال کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ 5 کے سکے کا 8واں گرتا ہے تو بندہ 40 کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس بمشکل 4 یا 5 سکے ہی بچتے ہیں، اور انسان ان آخری سکوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی کی اوسط یہاں 60 یا 65 سال ہی تو ہے۔ وہ یہ سکے عبادت، حج، نماز، روزے میں بھی لگا سکتا ہے، اور کچھ نادان یہ آخری سکے بھی فضولیات میں گنوا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 12 سکے ضائع کرنے کے بعد 60 کی عمر میں ہوش میں آتے ہیں، مگر تب ان کے پاس جیون کے کشکول میں صرف ایک آدھ آخری سکہ ہی پڑا ملتا ہے۔ تب ان کے ہاتھوں میں تسبیح اور زبان پر ورد ہوتا ہے، پر آخری سکے کی عبادت کا وہ مول نہیں ہوتا اوپر کے دربار میں، جو 5ویں، 6 یا 7ویں سکے کی ریاضت کا بدل ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جتنے سکے ضائع ہو چکے وہ گئے، پر اب جو بچے ہیں ان سے صحیح سودا اور سامان خریدنا۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور بول پڑا، مگر مولانا صاحب، ہم تو پہلے ہی جیل میں بند ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے تو سارے سکے یہیں خرچ ہو گئے۔ صوفی صاحب مسکرائے، کبھی تو آزادی ملے گی، اور جب بھی ملے بس آج سے یہ نیت کر لو کہ جو سرمایہ بچا ہے ان سکوں کو اچھے اعمال میں صرف کرو گے۔ خود جیل کے اندر بھی تو یہی سکہ چل رہا ہے، یہاں اس کا استعمال ٹھیک کر لو تو یہی عبادت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو قید سے نجات دے۔ جماعت اٹھ کر جانے لگی۔ صوفی رحمت اللہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے رک گئے۔ تم کوئی سوال نہیں کرو گے میاں؟ میں چونک سا گیا۔ جناب، میرے سارے سکے اور سوال ایک ساتھ ہی جانے کس اندھیری گلی میں میری پھٹی جیب سے گر گئے ہیں، کھو گئے ہیں کہیں۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، ملتے نہیں۔ مل گئے تو آپ کے کلیے کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوفی رحمت اللہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر ان کے منہ سے زور سے ایک ہی لفظ نکلا، انشاءاللہ، اور میرا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ شام ڈھلتے ہی یوگی پھر سے نازل ہو گیا۔ آج اس کے انداز میں بہت جوش تھا، جانتے ہو عبداللہ؟ 1.5 حوالدار نے پتہ کر لیا ہے کہ جیل کا پرانا نقشہ کس فائل میں جڑا ہے، وہ جلد اس کی نقل کرا کر مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔
بولو اب کیا کہتے ہو؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے یہاں فرار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی میں ایسے کسی احمقانہ منصوبے میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے لیے کوئی اور ساتھی تلاش کر لو۔ میں تمہارے مطلب کا بندہ نہیں ہوں، لیکن وہ یوگی ہی کیا جو اپنی دھن کا پکا نہ ہو۔ جانتے ہو، میرا دوست کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، درجنوں تو ڈگریاں لے رکھی ہیں اس نے۔ ظہیر نام ہے اس کا، انجینئرنگ پڑھی ہے اس نے۔ اگر وہ اس تنظیم کے ہتھے نہ چڑھتا جس نے اسے جرم کے راستے پر ڈالا تو وہ ضرور آج ایک بہت بڑا سائنسدان ہوتا۔ یوگی اپنی دھن میں بتاتا رہا کہ کیسے اس نے کبھی ظہیر کے ایک خراب ہوتے زخم کا علاج کیا تھا۔ ظہیر پولیس سے چھپتا چھپاتا یوگی تک پہنچا تھا، پھر دونوں میں ایسی گاڑی چھنی کہ لوگ ان کی دوستی کی مثال دینے لگے۔ جس وقت یوگی کو اس کے مریض کی ناگہانی موت کے جرم میں سزا ہونے والی تھی، ظہیر نے اپنی تنظیم کا پورا زور اور پیسہ یوگی کو چھڑانے میں صرف کر دیا، لیکن یوگی کے خلاف اتنے پکے اور ٹھوس ثبوت موجود تھے کہ اس کی خلاصی نہ ہو سکی۔ عدالت نے مجھے 14 سال کے لیے اندر کرنے کی پکی ٹھان رکھی تھی، مگر یہ بھی ظہیر کا ہی کرشمہ تھا کہ اس نے راتوں رات جانے کون سا منتر پڑھا کہ اگلے روز دوسری پارٹی کا وکیل ہی ڈھیلا پڑ گیا اور مجھے صرف 7 سال کی قید سنائی گئی۔ 3 سال بعد ظہیر خود کسی قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا۔ تنظیم کے بڑوں نے اس کے سر پر ہاتھ اٹھا لیا اور سارا کیا کرایہ ظہیر کے سر منڈ گیا، اور یوں سال بھر کے پہلے ظہیر کو آخری عدالت سے بھی موت کی سزا سنا دی گئی۔ وہ اس وقت اسی جیل میں اپنی آخری اپیل کے فیصلے اور پھانسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یوگی کی باتوں میں آدھی رات بیت چکی تھی، اتنے میں دور سناٹے میں ریل کی سیٹی کی آواز گونجی۔ یہ گاڑی روز رات کو اسی وقت جیل کے قریب ویرانے میں بچھی پٹڑی پر گزرتی ہے۔ یوگی ریل کی سیٹی کی آواز سن کر چونک سا گیا۔ تم نے کبھی غور کیا ہے یہ ٹرین روز رات کو کم و بیش اسی وقت جیل سے 1.5-2 میل کے فاصلے سے گزرتی ہے؟ ہاں، پچھلے کئی سالوں سے یہی معمول ہے، اب تو اس کی سیٹی کی عادت سی ہو گئی ہے۔ یوگی نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ سوچو، اگر یہ گاڑی کبھی 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد میں گزرے تو کیا ہوگا؟ میں نے حیرت سے یوگی کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر یہ گاڑی 5 منٹ پہلے یا بعد میں گزرے گی تو اس روز اس ویران اسٹیشن اور ریلوے لائن کے ارد گرد کا سارا معمول بدل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کے پرانے معمول کے حساب سے پٹڑی کراس کر رہا ہو تو اس کا حادثہ ہو جائے، کوئی جانور گاڑی تلے آ جائے، کوئی کار، بس، ٹرک بنا پھاٹک کے پٹڑی پار کرنے لگے اور اچانک ٹرین اس وقت سے ہٹ کر چنگھاڑتی ہوئی نمودار ہو اور دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے۔ میں نے الجھ کر یوگی کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے جو چیز معمول سے ہٹ کر ہو وہ کسی نہ کسی حادثے کا باعث بنے گی۔ یوگی نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ یہی بات ظہیر کہتا ہے کہ یہ سب میٹا فزکس ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اسے؟ ما بعد طبیعت۔ یہ سب ٹائمنگ کا چکر ہے بابو۔ سوچو، جس رات وہ لڑکا تمہارے یا اس کے دوست کے ہاتھوں اتفاقیہ گولی چلنے سے مرا تھا، اگر وہ یا تم لوگ 4-5 منٹ آگے پیچھے ہوتے تو شاید تم لوگوں کا آمنا سامنا ہی نہ ہوتا۔ یا وہ مریض جو میرے صفوف کی پڑیا سے مارا گیا، اس روز وہ چند منٹ لیٹ میرے پاس پہنچتا تو میں مطلب بند کر چکا ہوتا، کیونکہ اس شام وہ میرا آخری مریض تھا اور میں گھر جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ ظہیر نے بڑی تحقیق کر رکھی ہے اس ٹائمنگ کے معاملے پر۔ اس نے سزائے موت کے بہت سے قیدیوں سے بھی یہی سوال کیا کہ ان کے ہاتھوں وہ قتل کیسے ہوا جس جرم کی پاداش میں انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور سبھی قیدیوں نے یہی جواب دیا کہ اس روز چند لمحوں کے فرق سے یہ خلاف معمول حرکت ان سے سرزد ہو گئی۔ اگر چند سیکنڈ کا بھی فرق رہ جاتا تو شاید دوسرے شخص کی جان نہ جاتی۔ مطلب اس حادثے والے روز وقت کا معمول ان کے خلاف رہا ہوگا، ورنہ آج میں اور تم بھی اس جیل میں قید نہ ہوتے، آزاد ہوتے۔ میں نے یوگی کا فلسفہ اطمینان سے سنا۔ اس چیز کو ہم مذہب میں تقدیر کا نام دیتے ہیں، جسے تم میٹا فزکس کہہ رہے ہو۔ یوگی نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تو پھر تقدیر کے لیے کہ کیے کی سزا ہم انسانوں کو کیوں ملتی ہے؟ قدرت تو کبھی نا انصاف نہیں ہوتی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس
سے پہلے کہ یوگی کچھ اور کہتا، باہر سے گزرتے ایک سنتری نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر زور سے جھاڑ پلائی۔ یوگی مجبوراً اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی رات تو تقریباً آدھی ڈھل ہی چکی تھی۔ اگلے روز سویرے ہی جیلر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایسا تبھی ہوتا تھا جب پاپا مجھ سے ملنے آتے، یا اور محکمہ داخلہ کے سیکریٹری جو پاپا کے گہرے دوست تھے، وہ جیلر سے ہماری ملاقات کی خصوصی سفارش کرتے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پاپا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سوئے نہیں ہیں اور شاید روتے بھی رہے ہیں۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا تو وہ سسک پڑے۔ کیا ہوا پاپا؟ میں نے ان کے لاغر وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دینا ساحر بیٹا، میں ہار گیا۔ تمہارے دشمن جیت گئے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ سپریم کورٹ نے تمہاری عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاپا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا محسوس ہونے لگا۔ مجھے مجذوب کی 7 سال پہلے کہی بات یاد آ گئی۔